کیونکہ بڑھتے لمحات لیلۃ القدر کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بڑی رات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بڑی خاصیت ہے اس رات کی. میں یہ کہوں گی کہ وہی باتیں اس طرح سے اگر ہم کریں تو شاید ان کا جو افیکٹ ہے وہ اس طرح سے نہ ہو جتنا آج ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے کرنے میں زیادہ ہوگا. یہ میرا سمجھنا ہے, میں غلطی بھی پہ بھی ہو سکتی ہوں, لیکن بات کو ایسے کرنی چاہیے کہ اگلے کے دل پر جا کر وہ لگے, عام فہم زبان میں, عام انداز کے ساتھ, عام انسان کے لیے. تو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کچھ رشتوں کی, اور پھر انشاءاللہ ہیلتھ کے اوپر بھی میں آتی ہوں ساتھ ساتھ. آپ لوگ بھی اپنی ضرور فیڈ بیک شیئر کریے گا. ہم نے آج کے وقت میں رشتوں کو بہت زیادہ ایک طرح سے معذرت کے ساتھ گالی بنا دیا ہے, جیسے کہ پھپھی ہو گئی, سالی ہو گئی, مانی بنو میری ساس ہو گئی, نند ہو گئی. اس طرح کے رشتوں کو جو بہت ہی پیارے رشتے ہیں, محبتوں والے ہیں, جڑنے والے ہیں, ان کو ہم نے گالی سا بنا دیا ہے. کہ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے یار یہ دیکھو میری ساس ہے, اچھا مذاق میں کوئی کہہ رہا ہو وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی کہتا ہے خواہ مخواہ میری ماں بن رہی تھی نا, یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کیوں, کیا اس کا کہیں نہ کہیں یہاں پہ ڈسکشن یہ ہوا, آپ دونوں کو اس لیے اپڈیٹ رکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ, آپ لوگ بھی جو انہوں نے اب جوائن کیا ہے, ڈسکشن یہ ہوا کہ بچوں کے گھر کے سامنے آپ آگے آنے والی جنریشن کے ساتھ یہ باتیں نہ کریں کہ یار دیکھو ماموں کے یہاں کتنا مزہ ہے, ماموں نے تمہیں کتنے پیسے دیے تھے, یاد رکھنا تمہیں ماموں نے تمہارے چاچا سے پیسے زیادہ دیے تھے ہیں. اچھا پھوپھی کے پاس گئے تھے, دیکھو یاد ہے, پھوپھی کے پاس آئے ہو نا, کس کا بیٹا ہے, پھوپھی کا, شاباش, یاد رکھنا خالہ کا بیٹا نہیں ہے, پھوپھی کا. یہ مذاق میں لاٹ کرتے کرتے ہم سیگریگیشن پیدا کر رہے ہیں. یس اور نو اور مے بی. جی ہیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل مایا, یہ حقیقت ہے. ہمارے آج کل کے دور کے بالکل سارے حالات واقعات بالکل ایسے ہی ہیں گھروں میں, بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور زیادہ تر فیورز جو ہے وہ ننہال والوں کی طرف ہی ہوتی ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور نیچرلی ہو کہ والدہ کے ساتھ جانا ان کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن بقیہ رشتوں کو کیوں اتنا نیگیٹو بنا دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ ہم ان رشتوں کو فالو نہیں کر رہے, ہم اپنے گھر میں جو ہوتا آ رہا ہے نا بچپن سے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. جو ہماری دادی کے ساتھ, ہماری نانی کے ساتھ, ہماری خالہ کے ساتھ, ہمارے اور رشتوں کے ساتھ ہوتا رہا, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم وہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بھی تو ماں تھی جن کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں, اور ان کے بھی تو ایک بھتیجے تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ پہلے ان کو کھانا کھلاتی تھی, بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتی, پہلے ان کو کنگھی کرتی تھی, بعد میں اپنے بچوں کو کنگھی کرتی تھی. یہ پریکٹیکلی ہم مائیں ہیں, ہمارے دل سے ذرا پوچھے اس بات کو تصور کرنا, امیجن کرنا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے بچے کو بعد میں کرنا. پھر خدا نے ان کو اتنا بڑا صلہ عطا کیا کہ 2 بچے پالے, ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنا دیا, دوسرے کو پالا علی مرتضیٰ بنا دیا. تو ہمیں انہیں فالو کرنا ہے جو اس کائنات کے رول ماڈل ہے, جو مثال ہے. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس طرح سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی, اور ان کی بیٹیاں اپنے خاندانوں میں, اپنے سسرالوں میں کس طرح رہتی تھی. میں کہتی ہوں آپ کے دل میں جیسے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, ایک چمک آپ کے چہرے پہ میں محسوس کرتی ہوں. اور ہمارے سیٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے لیے جو کربلا ہے, جب حضرت علی اکبر جانے لگے تو اپنی ماں کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے کہ اماں مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھ سے اجازت نہیں لو, اپنی پالنے والی ماں سے اجازت لو. جو رشتے میں ان کی پھوپھی تھی جن کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے, ثانیہ زہرا, جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو ثابت کیا, جس کے لیے میر انیس کہتے تھے آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر, زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر, حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور, قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر, اور ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے, ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. سبحان اللہ, جیے جیے جیے, کیا بات ہے, ان سے جا کر اجازت طلب کیجئے. جب وہ اجازت دینے کے لیے آئے تو فرماتی ہیں کس طرح سے سمجھا رہی کہ میری ماں کا کیا مقام ہے اور تمہارا کیا مقام ہے, میری ماں کے آگے کیا مقام ہے. کہتی ہے علی اکبر یہ بتاؤ کہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ بلند ہے یا میرا مقام زیادہ بلند ہے؟ کہا وہ تو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, ان کا مقام بہت بلند ہے. کہا پھر فاطمہ کے بیٹے پہ میرے بیٹے کو قربان کر دو, جنہیں وہ اپنا بیٹا کہتی تھی حضرت علی اکبر. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں ہم ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے رشتوں کو لے کر چلتی تھی. آپ یقین کریں ایک لمحے کے لیے بھی یہ ہر رشتہ, ہر رشتہ, بھائی بہن کا رشتہ,
भतीजे और फूफी का रिश्ता, बिल्कुल ऐसा ही। फूफी और भतीजी का रिश्ता बिल्कुल सही बात। कमाल की मंजिल पे अगर देखना चाहते हैं मैदान करबला में देखें, खानवादा अहले वहाँ बैत पे को देखें, देखें। आप देखें कि आपको ऐसी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि आप रश्क करेंगे अपनी किस्मत पे कि खुदा ने हमें आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु बनाया, अलैहि हमें वसल्लम चाहने वाला बनाया है। अगर आज की नशिस्त और आज की महफिल और आज का भी बयान के बाद किसी एक के दिल और रिश्ते में भी जो हिरा मेरी बहन ने अर्ज़ किया, फरमाया अगर मोहब्बतें जाग उठें तो सुभान अल्लाह हमारा काम मुकम्मल हुआ। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ माशाअल्लाह।